بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 53 ہے، 53۔ روایت سنیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ان سے کیسے قتال کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، تو جو کوئی لا الہ الا اللہ کہے وہ مجھ سے اپنے مال اور جان کو محفوظ کر لے گا سوائے اسلام کے حق کے، اور اس کا حساب اللہ پر ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان سے ضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ مجھے ایک رسی دینے سے بھی روکیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے کو قتال کے لیے کھول دیا ہے اور میں نے پہچان لیا کہ یہی حق ہے۔ اس حدیث میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو عربوں میں سے کافر ہونے والے کافر ہو گئے۔ دوسری بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جنگ کا ارادہ کیا۔ تیسری بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں۔ چوتھی بات، جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا اس نے میری طرف سے اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر لیا الا یہ کہ اس کا حق ہو اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ پانچویں بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ کے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ اونٹ کے پاؤں باندھنے کی ایک رسی بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس کو روکنے پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔ چھٹی بات، اسی جواب پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اللہ کی قسم اصل بات اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ جنگ کے لیے کھول دیا تو میں جان گیا کہ حق یہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی پس منظر میں وہ انقلابی جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمزوری آئے گی جبکہ ابوبکر زندہ ہو میں زندہ ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ جملہ سارے ہی مسلمانوں کے لیے بالعموم دینی رہنماؤں یعنی علماء، فقہاء، مفتیان کرام، ائمہ کرام وغیرہ کے لیے خصوصاً قابل غور ہے اور لائق تقلید ہے۔ آج جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمارے درمیان طرح طرح کے فتنے منڈلا رہے ہیں، برائیاں جنم لے رہی ہیں، بے دینی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شجاعت، بہادری اور دین سے دردمندی اور قلبی لگاؤ رکھیں اور اپنے ماحول میں جب اس قسم کے حادثات رونما ہوں تو ہم چوکنا رہیں، باخبر رہیں اور ان فتنوں کے مسلم سماج میں داخل ہونے سے پہلے ان فتنوں کی سرکوبی کریں۔ یہ ہم تمام عوام و خواص کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔